بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 122 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قسم اول کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت کا وقت الصلاۃ فإن الوقت فیہا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وقت الصلاۃ فإن الوقت فیہا یفضل عن الاداء اذا ادی علی حسب السنۃ من غیر افراط۔ جیسے نماز کا وقت، کیونکہ وقت فعل مؤدا یعنی نماز میں فعل ادا سے بچا رہتا ہے، کیوں؟ جبکہ فعل مؤدا سنت کے طور پر بغیر کسی زیادتی کے، جبکہ فعل مؤدا سنت کے طور پر بغیر کسی زیادتی کے ادا کیا جائے، فیکون ظرفا ولا یصح الاداء قبل دخول الوقت ویفوت بفوتہ فیکون شرطا۔ لہذا پچھلی بات کو دیکھیں تو وقت فعل مؤدا کے لیے ظرف ہوگا، اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے ادا صحیح نہیں ہوتی، اور وقت کے فوت ہونے سے ادا فوت ہو جاتی ہے، لہذا وقت ادا کے لیے وہ شرط ہوگا۔ وَيَخْتَلِفُ الْأَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ۔ اور صفت وقت کے اختلاف سے صحت اور کراہت کے اعتبار سے ادا مختلف ہوتی رہتی ہے، لہذا وقت وجوب ادا کے لیے وہ سبب ہوگا۔ وتقدیم المشروط علی الشرط جائز اذا کان الشرط شرطا للوجوب کما فی حولان الحول للزکاة۔ اور مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے جبکہ شرط وجوب کے لیے شرط ہو، جیسا کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول میں ہے، یعنی سال کے گزرنے میں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْجَوَازِ لَا يَصِحُّ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ۔ اور جب شرط جواز کے لیے شرط ہو تو اس پر تقدیم صحیح نہیں ہوتی، جیسا کہ نماز کی تمام شرطیں۔ وہاں ہونا، بلکہ ہماری عبارت جو ہے وہ وتقدیم المسبب علی السبب لا يجوز اصلا، وہاں ہونا لما اجتمعت الشرطیۃ والسببیۃ فلا جرم ان لا يجوز التقدیم علی الوقت۔ تو فرمایا کہ مسبب کو سبب پر مقدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہاں چونکہ شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہے، لہذا وقت پر تقدیم بالکل جائز نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی باقاعدہ وضاحت اور اس کی تشریح کی طرف، توضیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قسم اول کی مثال نماز کا وقت ہے، کیونکہ نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف بھی ہے، اس طور پر کہ اگر نماز بغیر افراط کے سنت کے مطابق ادا کی جائے تو نماز ادا کرنے کے بعد وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور زائد رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے،
اور فاضل رہ جاتا ہے، اضافی رہ جاتا ہے، اور فعل نماز ادا کرنے کے بعد وقت کا بچ جانا یہی وقت کے ظرف ہونے کی علامت ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وقت فعل نماز کے لیے ظرف ہے، اور چونکہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز کا ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا، اور وقت کے فوت ہونے سے ادا فوت ہو جاتی ہے، اس لیے ادائے نماز کے لیے وقت شرط بھی ہوگا، کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شرط سے مراد یہی ہے کہ مامور بھی شرط کے وجود سے پہلے درست نہیں ہونا چاہیے، اور درست نہیں ہوگا مامور بھی شرط کے وجود سے پہلے درست نہ ہو، اور شرط کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے، اور چونکہ صفت وقت کے اختلاف سے ادا مختلف ہو جاتی ہے، اس لیے وقت وجوب نماز کے لیے کیا ہوگا، وہ سبب ہوگا، یعنی وقت اگر کامل ہوتا ہے تو ادا بھی کامل واجب ہو جاتی ہے، اور اگر وقت ناقص ہوتا ہے تو ادا بھی ناقص واجب ہوتی ہے۔ گویا وقت وجوب ادا میں مؤثر ہے، ادا کے واجب ہونے میں وقت کو تاثیر ہے، اور جب وجوب ادا میں وقت مؤثر ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے، لہذا وقت وجوب نماز کے لیے پھر سبب ہوگا، کیونکہ جو مؤثر ہے وہ سبب ہے، اور جب وہ سبب ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ وقت جو ہے وہی وجوب نماز کے لیے سبب ہے۔ بہرحال نماز کا وقت چونکہ فعل نماز کے لیے ظرف بھی ہے اور ادائے نماز کے لیے شرط بھی ہے، اور وجوب ادا کے لیے سبب بھی ہے، اس لیے نماز کا وقت معمول بھی مقید بالوقت کی پہلی قسم کی مثال ہوگا۔ یعنی جو ہم نے ابھی دو قسمیں ہماری چل رہی ہیں، تو ان میں سے جو پہلی ہے مقید بالوقت کی پہلی جو قسم ہے اس کی یہ مثال ہوگا۔ اور وتقدیم المشروط علی الشرط سے جو مصنف علیہ رحمہ بتلانا چاہتے ہیں وہ ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جی کہ وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے، اور مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسا کہ حولان حول یعنی سال کا پورا ہونا گزرنا وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اور زکوٰۃ کو حولان حول پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، ابھی سال نہ گزرو پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بس اسی طرح ادائے نماز کو بھی اس کی شرط یعنی وقت پر مقدم کرنا جائز ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ کے دیگر زکوٰۃ کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، حالانکہ وقت پر ادائے نماز کو مقدم کرنا یہ آپ لوگوں کے ہاں جائز ہی نہیں ہے۔ تو جیسے زکوٰۃ کو حولان حول سے مقدم کرنا اور سال بعد میں گزرے زکوٰۃ پہلے دے دی تو ہو جاتی ہے، وہاں جائز ہے، تو یہاں بھی جیسے نماز کا وقت بعد میں آئے تو اس کو بندہ ایڈوانس پڑھ لے، پہلے پڑھ لے، تو اسلوب کے مطابق اور قاعدے کے مطابق اس کو جائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ آپ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ شرط کی دو قسمیں اصل میں، ایک شرط وجوب ہوتی ہے اور دوسری شرط جواز ہوتی ہے۔ شرط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب شرط پر موقوف ہو، یعنی شرط کے بعد وجوب ثابت ہو، اگرچہ جواز بغیر شرط کے بھی ثابت ہو جاتا ہو، اور شرط جواز کا مطلب یہ ہے کہ جواز شرط پر موقوف ہو، بغیر شرط کے جواز ثابت نہ ہوتا ہو، بس شرط وجوب پر مشروط کا مقدم کرنا جائز ہے، شرط وجوب پر مشروط کا مقدم کرنا جائز ہے، لیکن شرط جواز پر مشروط کا مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب حولان حول وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط وجوب ہے، لہذا حولان حول پر ادائے زکوٰۃ کو مقدم کرنا یہ جائز ہے، اور وقت جو ہے یہ وجوب صلاۃ کے لیے شرط جواز ہے، لہذا وقت پر نماز کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح
نماز کی دوسری شرطیں مثلاً وہ کپڑے، بدن اور جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط جواز ہیں، لہذا ان چیزوں پر ادائے نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال شرط جواز پر مشروط کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اور سبب پر مسبب کو مقدم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں وقت نماز میں چونکہ شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہے، یعنی وقت نماز کے لیے شرط بھی ہے، جو وقت ہے وہ نماز کے لیے شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے، اس لیے نماز کو وقت پر بالیقین مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا آج کا سبق تھا، آپ نے سنا، اس کو سمجھیں، اس کی خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وہ تقدیم المشروط علی الشرط جائز، ان سے مصنف کون سے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، وہ اعتراض تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حولان حول پر زکوٰۃ کو مقدم کرنا جائز ہے، تو نماز کو اس کے وقت پر مقدم کرنا کیوں جائز نہیں ہے، وجہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔